غیب کی ہی خبریں جو ہے جس کو ملے تو وہ نبی کہلاتا ہے. اور کھڑے ہو جائیے. اب جیسے موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ. کیا ہے موسیٰ؟ کیا ہے؟ کلیم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کہاں جایا کرتے تھے؟ طور پہاڑ پر، پہاڑی پر جایا کرتے تھے. تو کیا وہیں پر تجلی ہو سکتی تھی، یا وہیں پر کلام ہو سکتا تھا، یا دوسری جگہ نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ تو آخر طور پر ہی کیوں جاتے تھے، ہے نا؟ اور پھر کلام جو ہے نا، جس طریقے سے ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ کلام. کیا ایسا ہی کلام خدا کا نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوتا تھا کیا؟ کیسا ہوتا تھا؟ جیسے علماء تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کلام کرتے تھے. کس سے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. کہاں پر کرتے تھے؟ طور پر، ہے نا؟ جب طور پر کلام کرتے تھے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا تھا؟ بولا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمارے تمہارے طرح سے بولتا ہے؟ اس کو جب منہ نہیں تو بولے گا کیا؟ تو وہ بولتا ہے کسی نہ کسی کے پردے میں. وہ بولتا ہے کسی نہ کسی، اگر مدد بھی کرتا ہے نا تو کسی نہ کسی کے پردے میں. نہیں سمجھے؟ اگر جیسے تم مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو جو ہے نا وہ 5 روپے مل جائے، تو ایک صورت آئے گی اور وہ صورت آپ کو کیا کر دے گی؟ 5 روپے عطا کر دے گی. خود خدا کی ذات آنے جانے سے ہے نہیں. وہ ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ برا. پھر کیسے کلام کیا تو وہ ایک قسم کی کیا تھی؟ وہی تھی. وہ ایک قسم کی کیا تھی؟ اور جو القاء ہوتی تھی کس پر؟ دل موسیٰ پر. یا تھی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس وحی کو، اس نور کو اٹھا لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. لیکن ایک یہ وحی جو ہے نا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم لاتے، اس کے اعتبار سے یہ وحی نہیں. جیسے وحیاں جو آتی ہے نا تو وہ کون جو ہے کس کے ذریعے سے حفاظت میں آتی ہے؟ کہ جب اگر کسی کو عطا کی جائے وحی تو کوئی نہ کوئی حفاظت والا ہوتا ہے، اور جب کسی کے سینے میں اگر ڈالی جائے تو اب اس کو کسی کو بھی بغیر واسطہ کے ہی وہ وحی حاصل ہوگی. تو یہ کلام جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خدا کے ساتھ جو ہے نا وہ کیسا ہوتا تھا؟ بغیر واسطہ کے. بغیر واسطہ کے کہ آپ کلام کرتے تھے اور وہ کلام سنتا، آپ وہ کلام کرتا تھا، یہ سنتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اس کی تجلی جو خاص ہوتی تھی تو وہ کہاں پر ہوتی تھی؟ طور پر. ساری دنیا میں وہ تجلی نہیں. تو اس لیے اس سے کلام کرنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑتا تھا؟ طور پر. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب کلیم اللہ کا مطلب سمجھ گئے. دوسرا یہ کہ آپ جو ہے نا آپ کی ذات جو ہے نا وہ مظہر تھی کس سے؟ صفت کلیم سے. آپ کی ذات جو ہے نا مظہر کس کی تھی؟ صفت کلیم کی. تو اس لیے جب آپ خود مظہر صفت کلیم کے تھے اس لیے آپ پر جو ہے نا خدا کا کیا تکلم ہوتا تھا. ایک ہوتا ہے ذات کے ساتھ تکلم کرنا، اور ایک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کسی صفت کے ذریعے سے تکلم ہونا. کلام جو ہے نا وہ صفت ہے خدا کی ذات
نہیں ہے، اگرچہ یہ خدا کی ذات کو شامل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صفت کلام تک پہنچے، صفت کلام تک۔ اب یہ سیر جو ہے نا، جتنی بھی صفات باری تبارک و تعالیٰ کی ہیں تو ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی انتہا تک کوئی پہنچ سکتا بھی نہیں۔ تو اس کی تو ہزاروں کروڑوں تجلیاں ایک ہی صفت کی موجود ہیں۔ ہر تجلی ہر وقت آدمی پر ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جس کی وہ ضرورت ہے اسی کی تجلی اس پر ہوا کرتی ہے۔